اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ انسان صحت مند ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کاہل بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس کی کوئی مالی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے جسے ابھی وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اور اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جسمانی بیماری ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو پھر ہم اسے صحت مند نہیں کہہ سکتے، پھر یقیناً وہ ایک اور مشکل وقت میں پڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایک اچھے خاصے انسان صحت مند بھی ہوتا ہے وہی بات کہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ایک دم سے سست پڑ جاتا ہے اور اس کا دل نہیں کرتا کسی بھی چیز کو کرنے کو۔ اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے مشکل وقت بن جاتا ہے۔ اگر میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ فجر کے اوپر رات کو جلدی سو کے فجر نہ چھوٹے، وہ باقاعدگی سے جلدی سو کے نماز پڑھتے ہیں کہ فجر ہماری ضائع نہ ہو، پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فجر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی بات سستی کے اندر، بس بستر پہ پڑے رہیں اور بستر پہ ہی ان کو کھانا بھی مل جائے اور وہ کوئی اپنی جو عقل کو لڑانا ہے وہ بھی وہ بستر پہ ہی کر لیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر میرا تو یہ یقین ہے کہ پھر یہ اگر کوئی اور پریشانی نہیں ہے تو یہ شیطانی وار ہے، اور شیطان اپنا وار ان لوگوں پہ ہی کرتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جو اللہ سے جڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جڑ چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو ضرور روکتا ہے۔ اور یقیناً اگر اس میں ایمان کی ذرا سی بھی کمزوری ہے تو وہ پھر اس کے وار میں پھنس جاتا ہے، اور اس اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر اذکار کے اندر، یا کوئی بھی اور تبلیغی کام ہے، یا کوئی بھی اور گھریلو کام بھی ہے، یا کوئی آفس کا کام ہے، ان سب میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے، اور شاید وہ یقین بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایسا کوئی شیطانی عمل یا وار ہو چکا ہوا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ شیطان ازل سے ان لوگوں کا دشمن ہے جو ایمان کی راہ پر چلتے ہیں، اور وہی بات کہ ذرا سی بھی اگر ایمان کی کمزوری ہے تو وہ پھر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، شیطان بھی تب ہی وار کرتا ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہمیں اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہمیں پورا اعتماد رکھنا چاہیے۔ تو ہم شیطان سے کم نہیں ہیں، ہم اس کے سب سے پیارے بندوں میں سے بندے ہیں۔ تو اگر وہ ہم پہ وار کر سکتا اس کے حکم سے تو ہم اس کے حکم سے اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہت خوبصورت دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، ہمیں سکھائی ہے۔ اگر ہم اس دعا کو دن رات ایک ایک بار بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے شیطانی وار سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جب یاد آئے تب پڑھ لیں، جب محسوس ہو رہا ہو کہ ہم سست ہو رہے ہیں اس وقت پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔ اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ جب آپ ذرا سے بھی سست ہو رہے ہو تو آپ فوراً جا کے وضو کر لیں، ایک دم سے فریش فیل کریں گے۔ فوراً آپ کوئی اگر نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے تو آپ کوئی 2 رکعت نفل ادا کر لیں گے، کچھ اللہ کا کلام پڑھ لیں گے۔ تو اس دعا کو آپ ضرور اپنے دن اور رات کی جو اذکار ہیں ان کے اندر شامل کر لیں، اور دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہ دعا پڑھ کے
شیطان کے وار سے بچیں گے، سست ہونے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت پہ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔